بیت المقدس کی حفاظت، سرزمین فلسطین کی حفاظت ہمارے بہن بھائی وہاں کر رہے ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر. لیکن میں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز آپ سے جاننا چاہتی ہوں. اس وقت وہاں پر جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ بچوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے. آپ نے بہت ساری چیزوں کی ترجمانی کی ہے، لیکن کیا حالات مزید خراب ہوئے ہیں پچھلے، اگر میں سال کی بات کروں، کیونکہ ظاہر ہے 20 مہینے سے یہ جنگ جاری ہے، لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں اب حالات کس طرف ہیں، جبکہ ایک سیز فائر کی بھی آپ کے پاس موجود ہے خبر، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حماس نے سیز فائر کو پوری طرح سے مسترد کیا. ادھر میں نے امریکی ایلچی کی خبر یہ دیکھی کہ وہ یہ کہہ رہے کہ حماس کو اس پر فوری طور پر ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا. یہ ساری چیزوں کا ذرا احاطہ کریں گے جلال آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جنگ 7 اکتوبر سے لے کے 18 مارچ تک، آپ کو پتہ ہے 7 اکتوبر سے لے کے 7 اکتوبر 2023 سے لے کے 19 جون 2025 تک جنگ چلی ہے. اس کے بعد پھر سیز فائر ہوا. اچھا، پھر اس کے بعد 18 مارچ کو پھر دوبارہ اسرائیل نے جنگ کو آغاز کی ہے، اور وہ بھی بدقسمتی سے میری بھی یہ پیشگوئی بھی تھی. جس دن سیز فائر ہوا تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ کسی اور چینل میں، اور آپ کی اسی چینل میں بھی میں نے یہ کہا کہ اسرائیل زیادہ میں زیادہ 1-1.5 مہینے کے بعد پھر دوبارہ جنگ آغاز کریں گے. لیکن میرے بہن، یہ جو 18 مارچ سے لے کر آج تک، آج 1 جون ہے، یہ سب سے تشویشناک اور سب سے خطرناک مرحلہ ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ قتل عام، سب سے زیادہ شہادتوں کی تعداد، وہاں پر قحط یعنی خوراک، کھانے پینا بالکل نایاب، کچھ بھی نہیں ہے. اور جب میں بولتا رہا ہر نیوز چینل پہ کہ بھائی وہاں پر امداد نہیں جاتے ہیں، وہاں پر بارڈر بند ہیں، تو کچھ لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دیا میرے اوپر کہ نہیں جی جاتے. اگر بھائی جاتے تو میرے بچے کیوں مرے اس وقت، کیوں شہید ہوئے بھوکے پیاسے ہیں؟ اگر یہ بارڈر رفح کراسنگ کھلا ہے، جس طرح لوگ دعویٰ کرتے تھے کچھ لوگ ہے کہ وہاں پر وہ امداد پہنچا رہے ہیں، تو میرے بچے کیوں شہید ہوئے؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں نا. ہاں بالکل ہم مانتے ہیں جب بارڈر کھلتا ہے تو امداد جاتا ہے، لیکن 18 مارچ سے لے کر ابھی تک میری بچے، میرے بہن، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میرے بچوں کے لاشیں روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کتے اور بلیاں ان کو کھا رہے ہیں. چھوٹے بچے ہیں جو بھوک سے مرے ہیں اور روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور کتے اور بلی ان کو لے کے جاتے ہیں. اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں آپ کا جو مہمان حضرت جو بیٹھے ہیں، انہوں نے کچھ باتیں کی ہے، اس پر میں ایک اور ایڈ کروں گا. محترمہ، ایک میری بات غور سے سنیے اور آپ کے ناظرین پہ. یہ غزہ ہے نا، غزہ نے سارا دنیا کو بے نقاب کیا ہے. غزہ نے صرف یورپ کو اور اقوام متحدہ کو نہیں، حقوق انسان کے جو علمبردار ممالک ہے اس کو نہیں، غزہ نے سب سے پہلی امت مسلمہ کو بے نقاب کیا ہے کہ اسلام صرف نام کا رہا ہمارے مسلمانوں میں. یہی رہا ہے، بس اسلام کا صرف نام ہے، باقی مسلمان کا کوئی. اگر مسلمان ہمارے امت مسلم میں واقعی میں مسلمان ہوتے تو آج کم سے کم یہ پانی تو میرے بہن بھائیوں کو تو پہنچاتے ہیں. یہ ایک گھوٹ پانی تو میرے بہن بھائیوں کو پہنچاتے ہیں. اگر ہمارے مسلمانوں میں واقعی اسلام ایمان ہے تو آج یہ غزہ کا حالت نہ ہوتی. اسرائیل اتنے طاقتور نہیں ہے میرے بہن، اسرائیل اتنے طاقتور نہیں ہے. اسرائیل کو جو تقویت ملی ہے ہماری امتی مسلم اور عرب کی بزدلی سے تقویت ملی ہے. ورنہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارا جو مجاہدین غزہ کے اندر ہے، اگر ان کا بس وسائل ہوتا نا تو یہ آپ کے اسرائیل 3 دن اس کو نقشہ سے مٹا دیتے. لیکن کیا کرے، ہمارا بس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے اس وقت مجاہدین کا بس پانی پینے کا نہیں ہے، وہ کیا جہاد کریں گے بیچارے.
اور وہ مزید کیا جہاد کریں گے اور کیا کریں گے؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کو پھر میں دہرانا چاہتا ہوں ایک جملہ، خدا کی قسم امت مسلمہ، میرے بچوں کا یہی پیغام ہے جو آپ کے لیے، کہ خدا کی قسم قیامت دن تک غزہ کے بچے آپ کو معاف نہیں کریں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو گریبان سے پکڑ لیں گے وہ، پھر اس وقت آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت کو جواب دینا، بس بات ختم۔